والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج کی پرنور اور بابرکت خصوصی محفل و ذکر بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کے میزبان محترم المقام جناب صوفی محمد منیر الخیری دامت ظلہ نے اپنے حسب روایت اور خوشی کے اس موقع پر اللہ اور رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے اس نئے گھر میں انعقاد کیا، اور کثیر تعداد میں اس وقت علماء احتشام سانہ خان مصطفیٰ اور معززین علاقہ اس وقت موجود ہیں۔ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ان کی یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ مبارک راتیں ہم سب کے اوپر اس وقت اپنی پرنور بہاریں برسا رہی ہیں، اور ہر صاحب ایمان اور ہر وہ شخص جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اظہار کے مختلف انداز کے طریقوں سے اپنی حاضری پیش کر رہا ہے، اور خوش قسمتی ہے ان احباب کی کہ جو ماہ ربیع الاول کے اندر ذکر مصطفیٰ کے انداز کو مخلوق خدا کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر اس محافلوں سے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اپنے دل کی کھیتیوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس ذکر سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اور جو جو یہ ایمان ذکر مصطفیٰ سے مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس شخص کے ہاتھ کو، زبان کو، آنکھ کو، چلنے کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو، ہر انداز کو میرا رب ذکر مصطفیٰ کی خدمت میں مشغول عمل فرما دیتا ہے۔ مختصر سی گفتگو ہے، چونکہ کچھ گلا ٹھیک نہیں، اس گلے کی وجہ سے کچھ طرح طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تو اس نیت سے مائک لیا کہ چند معروضات آپ کے سامنے رکھ کر کے اور دعا کی طرف چلیں، تاکہ ہر شخص نے اپنے اپنے انداز سے اپنی حاضری پیش کی، تو اس انداز میں ہم بھی چند کلمات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی نظر رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عربوں کا ایک دستور تھا، جب کسی کے ہاں اولاد ہو جاتی تو مکے سے باہر قرب و جوار میں جو دیہات ہوتے تو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو
کسی اچھے گھرانے کے اندر کسی بھی خاتون کو سپرد کرتے تاکہ اس کے خوراک کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی اہتمام کر سکے۔ وجہ کیا تھی کہ مکہ جو ہے ایک کاروباری سرگرمیوں کا مرکز تھا، قافلے آتے اور ہر طرح کی زبانیں بولنے والے، ہر طرح کے رسم و رواج کو اپنے ساتھ لے کر کے جب آتے تو اس کے اندر بہت ساری مختلف قسم کی روایات اور رواج جو ہے وہ پنپ رہی تھی۔ تو اپنے خاص اس قبیلوں کے اور خاص کر مکے کے جو روایات اس کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کی تربیت کا اہتمام وہ پہلے سے ہی کرتے تھے۔ خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ میرے رب نے ایسے ایسے سلسلوں سے آپ کو جوڑا کہ اس سلسلے کے اندر آپ فقط آتے نہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بچے آتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے اس ماحول میں بیٹھ کر کے اپنے دل کی لو کو عشق مصطفیٰ کی شمع سے روشن کرتے رہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا بیٹا ہے اور اس کے والد صاحب بھی ادھر تشریف فرما ہے۔ یہ تینوں بھائی کوئی جمعہ بھی آستانہ شریف سے مس نہیں کرتے۔ اب والدین کی تربیت اپنی جگہ، لیکن جب بچپن سے ہی کسی کے دل کی لو، کسی کے دل کی تار کسی تربیت سے جڑ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے مستقبل کو، اپنے خاندان کو اور اپنے خاندان کی تربیت کو ذکر مصطفیٰ سے جوڑ کر کے اپنے خاندان کی اگلی منزل کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہی کام صوفی منیر صاحب شب و روز کرتے ہیں، جوانوں کو اس ذکر کی طرف لگاتے ہیں، بچوں کو اس ذکر کی طرف لگاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اسی ماحول سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے سمجھا اور سمجھ کے اپنے دل کی روشنی کو گنبد خضرا کے نور سے متصل کر دیا۔ اب یہی اوڑھنا بچھونا ہے اور یہی کام اس دنیا میں بھی رب اور اس کے حبیب کی نظر رحمت کا اور قیامت کے دن بھی حضور کی نظر رحمت کا سبب بنے گا۔ صوفی یعقوب صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اور دیگر علماء استشام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جس شخص کو بھی کوئی ڈیوٹی میسر آ جائے اور اس ڈیوٹی کو وہ بغیر کسی بھی طمع و لالچ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ڈیوٹی وہ چلا رہا ہے بلکہ وہ ڈیوٹی اس کو محفوظ بنا رہا ہے۔ اس کی زندگی کے شب و روز کو اللہ اور رسول کے ذکر کے اندر ہر لمحے کو میرے رب کے حضور بخشش کا اور میرے آقا کی نظر رحمت کا سبب بنا رہا ہے۔ تو میرے آقا تو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی تو یہ مختصر سا واقعہ ہے اور میلاد شریف کے حوالے سے سیرت ابن ہشام کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو معجزات رونما ہوئے، اس معجزات کے اندر یہ ایک بڑا خوبصورت معجزہ ہے۔ قافلہ طائف سے چلا کہ مکے جائیں گے، چلتے وقت جتنی بھی خواتین تھی جو پرورش کا انتظام انصرام کرتی تھی، وہ پہلے سے پلان میں تھی کہ فلانا خاندان مشہور ہے، فلانا خاندان امیر ہے، فلانے خاندان کے تعلقات ہیں، اس گھر میں بچے کی ولادت ہے، اس گھر میں ایک کہتی ہے کہ میں وہاں سے بچے کو لینے کی کوشش کروں گی، دوسرے نے کہا میں ادھر سے، تیسرے نے کہا ادھر سے، لیکن ایک
اللہ کی نیک اور پاک اور صالحہ بندی حضرت حلیمہ سعدیہ، جو اس وقت بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھی ہوئی تھی، اور کبھی اس کا سر جو ہے کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے ایک اونٹنی کے ساتھ، وہ اونٹنی بھی لاغر اور کمزور، اور اس قافلے میں سب سے آخر میں چلتی چلتی جب مکے پہنچی پتہ چلا کہ فلانے علاقے فلانے گھر میں بھی بچے کی پیدائش تھی، فلانے گھر میں، لیکن ادھر سے بھی فلانی خاتون لے گئی، ادھر سے بھی لے گئی، ادھر سے بھی لے گئی۔ پھر دریافت کیا کہ کوئی بچہ اس وقت موجود بھی ہے؟ کہنے والے نے کہا اے بی بی باقی تو معلوم نہیں، تقریباً سب بچے سب خواتین نے لے لی ہے، لیکن ایک بچہ ہے جو در یتیم ہے، آمنہ کا لال ہے، اور حضرت عبد المطلب کی آنکھ کا تارا ہے، اور ابو طالب کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ اس وقت موجود ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چلتے جب گئی، حضرت آمنہ کے گھر پر آئی، دستک دی، دروازہ کھولا، نورانی چہرے والی خاتون حضرت آمنہ کو دیکھا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ پھر خاطر توارت کے بعد اس کمرے میں لے گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے سب بچے ایک طرف ہے، لیکن جب اس کمرے میں داخل ہوئی، جو خوشبو میں نے سونگھی اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو ہی نہیں سونگھی۔ جو بھی روایات کے مطابق میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود کی طرف آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، واپس آئی، اپنی اونٹنی پہ بیٹھ گئی۔ اب سنیں، قافلہ رواں ہوا اور رواں ہو کر کے واپس اپنی منزل طائف کی طرف ہے۔ آتے وقت حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے آخر میں، باقی سب سے آگے ہے۔ جاتے وقت حضرت حلیمہ کی اونٹنی ایسے اچھل اچھل کر کے جھوم جھوم کے جا رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آتے وقت یہی اونٹنی تھی، اب جاتے وقت اس کا ہر انداز، ہر قدم کمال عروج پر پہنچ گیا۔ جب کسی فاصلے پر پڑاؤ لگا، خواتین اس قافلے کے اندر سے دیگر حضرات آئے اور کہنے لگے اے حلیمہ، آتے وقت تیری اونٹنی سب سے لاغر، سب سے کمزور، سب سے پیچھے، جاتے وقت تیری اونٹنی سب سے آگے، یہ بتاؤ کہ مکے میں کون سی ایسی خوراک ملی، کون سی ایسی غذا ملی جو اونٹنی کو کھلایا؟ اب تیری اونٹنی میں جو طاقت آئی، جو موج آئی، جو مستی آئی، وہ آتے وقت تو نہیں تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے باقی تو مجھے نہیں پتا، آتے وقت میں اکیلی تھی، جاتے وقت ایک اور سوار اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اے دوستو، کیسا اللہ نے محبوب نبی آپ کو اور ہمیں عطا کیا، جس کے لیے میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ انسان تو انسان ہے، اگر جانور پر بھی آپ کی نظر رحمت پڑ جائے، اگر جانور کمزور ہے، لاغر ہے، میری رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جانور بھی عام جانور نہیں رہتا، وہ جانوروں بھی سبقت لے جایا کرتا ہے۔ لیکن بادب ہو، اور اس میں ایک واقعہ ذرا تھوڑا سا میں ساتھ شامل کر دوں۔ میرے آقا کے دست اتھر جس چیز کو لگ جائے وہ چیز عام نہیں، وہ خاص بن جاتی ہے۔ اور جب ہجرت کی رات میرے آقا مدینہ پہنچے اور جب آئے، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف و قیام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ ابو بکر ہے، اب جو ہے اختیار اس اونٹنی کو دیا جائے، یہ بھی ہم سفر رہی، اب جہاں چاہے گی چلتی رہے گی، جہاں چاہے گی رکے گی، جس مکان کے سامنے رک جائے وہیں پر محمد ابن عربی کا جو ہے، وہیں پر محمد ابن عبداللہ کا جو ہے قیام ہو جائے گا۔
تو دوستو جس سواری پر میرے آقا بیٹھ جائے اللہ اس سواری کو بھی اختیار دے دیتا ہے، اللہ اس سواری کے اوپر بھی نظر رحمت کر دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی جب گھر آئی تو پریشان تھی، غربت کا دور ہے، ایک ہی بکری ہے، تن اس کے سوکھے ہوئے، اور پریشان تھی کہ اب گھر میں مہمان ہیں، دودھ بھی نکالنا ہے تاکہ کچھ مہمان کو دودھ پلائے۔ اچانک ذہن میں ایک برتن لیا، اس بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا، جب اس کو ہاتھ لگایا اور دودھ نکالنا شروع کیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے مجھے پتہ نہیں چلا، گھر کا ایک برتن بھی، دوسرا برتن بھی بھر گیا، یہاں تک کہ سب برتن بھر گئے، پھر بھی بکری کے تنے میں دودھ ویسے کی ویسا موجود ہے۔ بس دوستو ایک بات ذہن نشین ہو جائے، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو تمام مہینوں کا میرے رب نے سردار بنا دیا۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور بعثت مصطفیٰ کی بدولت اللہ نے ہمیں قرآن نصیب کیا، اللہ نے ہمیں صوم نصیب کیا، اللہ نے ہمیں صلاۃ نماز نصیب کی، اللہ نے ہمیں کعبہ دیا، اللہ نے ہمیں مدینہ دے دیا، اور اللہ نے تمام امتوں کے اندر سب سے عزت و شرف والی جو امت تھی وہ اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر شامل حال فرما دیا۔ بس یہ مہینے کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنے کا، حضور کی سیرت کو بتانے کا، سننے کا مقصد کیا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ کے امتیوں خوش قسمت ہو کہ اللہ نے ایسے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امتی ہونے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر اپنے گھروں کو ذکر مصطفیٰ میلاد سے سجائیں، اور اس کو نہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اگر دو بندے بھی آئے بیٹھ گئے اور آپ نے چند لمحے بیٹھ کر ذکر اللہ و ذکر مصطفیٰ کے محفل کو سجایا، حضور کی سیرت کو سنا یا بیان کیا، سمجھ لو آپ کی حاضری میرے آقا کی بارگاہ میں لگ گئی۔ اور یہ جو محفل ہے آپ کے گھر سے ہر بیماری کو، ہر تکلیف کو، ہر قرض کو، ہر پریشانی کو دور کر دے، لیکن کوئی شخص اخلاص سے اس محبت سے کرے کہ میرے آقا مدینے سے مجھ پر نظر رحمت فرمائیں گے۔ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس ذکر پر، اس فکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ بار الہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی بھی ہمارے اس حلقے میں یا کسی کے والدین میں دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ سب پر نظر کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمر علامہ نفیس صدری صاحب کے والد صاحب پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء پر نظر کرم فرمائے۔ بار اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سرفراز قریشی صاحب کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کے اوپر بھی نظر کرم فرمائے۔ آنے والا وقت ہم سب کے اوپر خیر والا، رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے۔ یا الہی جو بھی دعائیں لائے ہیں، حاجتیں لائے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک آمین۔ انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا، اور چونکہ رش ہے اس کے بعد انشاءاللہ با جماعت نماز ہوگی، صوفی صاحب ادھر ہوں گے۔